بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک اور مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے نائب کے طور پر زمین پر ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید ہماری عبادت میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ اپنی اس تقصیر سے خوف زدہ ہو گئے کہ شاید ہم میں سے کسی سے کوئی نافرمانی سرزد ہو گئی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں جو ایک خاص طریقے پر چلے گی اور زمین پر ان کی نسل پھیلے گی، وہ وہاں کے نباتات پر گزارا کریں گے اور زمین سے اس کے چھپے ہوئے خزانے نکال لیں گے اور ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ تو وہ بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح عرض کرنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرنے والے ہم موجود ہیں۔ فرشتوں کا خیال تھا کہ وہ اس کام کے لیے کافی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری موجودگی میں کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس تمہارا کام ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں اپنی طرف سے روح داخل کر دوں تو تم اس کے احترام میں فوراً سجدے میں گر جانا اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم سیاہ رنگ کی مٹی سے تیار فرمایا اور اس میں اپنے امر سے روح داخل فرما دی۔ جب آدم علیہ السلام میں جان پڑ گئی تو وہ حرکت کرنے لگے اور مکمل انسان بن کر تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اعتراف میں سجدے میں جھک جائیں، تو سب نے تابع فرمان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانیاں ٹیک دیں اور اللہ تعالیٰ کے اس امر کو بجا لائے، اور کسی کو انکار کی مجال نہ ہوئی۔ لیکن عزازیل یعنی ابلیس، جو اس وقت فرشتوں اور جنات کا سردار ہوا کرتا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور تکبر سے الگ کھڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسے سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا؟ تم نے تکبر کا ارتکاب کیا ہے اور تم سرکش و نافرمان ہو گئے ہو۔ عزازیل کا خیال تھا کہ وہ مادے کے لحاظ سے حرمت میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے اور وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا وہ سمجھتا تھا کہ وہ ان سے برتر ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ تکبر سے اکڑا کھڑا رہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اسے توفیق نہیں ہوئی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں آدم سے برتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور اپنی نافرمانی کی وجہ بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا اور تم اپنی عقل کو بیچ میں دخل دے رہے ہو، میرے حکم کے بعد تمہیں انکار زیب نہیں دیتا تھا، یہاں سے نکل جاؤ، آج سے تم رسوا ہو گئے اور تمہاری تمام عزت خاک میں مل گئی، اور اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ سن کر ابلیس نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو اور میری زندگی قیامت کے روز تک دراز کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس درخواست کو قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا، جاؤ تمہیں مہلت دی، تم قیامت تک زندہ رہو گے۔ جب اس کی درخواست منظور ہو گئی اور اس کی دلی تمنا بر آئی تو اس نے مہربانی کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ کفران نعمت کرتے ہوئے انکار اور منافرت پر اتر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنی درگاہ سے دھتکار دیا ہے، تو میں بھی ان انسانوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور سیدھے راستے سے انہیں بے راہ کرتا رہوں گا، اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کی گھات لگا کر انہیں سامنے اور پیچھے سے آ کر اور دائیں اور بائیں سے انہیں بہکاتا رہوں گا، اور دیکھنا بہت سے یہی انسان جن کی وجہ سے تم نے مجھے دھتکارا ہے تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے اور میری طرح نافرمان ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے لمبی امید میں لگا دیا، اور اس سے ارشاد فرمایا،
جاؤ جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو اور آواز دے لو اور اپنے لشکر کو بھی بلا لو، سواروں کو بھی اور پیدلوں کو بھی، اور نافرمان بندوں کے مال و اولاد میں شرکت کر لو، اور جتنے جھوٹے وعدے ان سے کر سکتے ہو کر لو، اور انہیں جھوٹی امیدیں دلا دو اور دور دراز کے لالچ انہیں دلا دو، لیکن جو میرے بندے ہیں ان کے قریب میں تمہیں بھٹکنے بھی نہیں دوں گا، اور میرے مخلص بندے جن کے عزائم مضبوط ہوں گے ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور ان پر میں تمہیں غلبہ نہیں پانے دوں گا، وہ تیری طرف راغب نہیں ہوں گے اور ان کے کان تیری باتوں کی طرف نہیں لگیں گے، اور جن کو تو گمراہ کرے گا ان کا حساب دینا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا اور تجھے اس کی کڑی سزا ملے گی، اور میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سجدہ کیا اور اقرار کیا کہ وہ ان سے قرب خداوندی کے لحاظ سے بالا ہیں اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، لیکن شاید فرشتوں نے دل میں یہ خیال کیا ہو کہ ہم اتنا علم رکھتے ہیں اور علم و فہم اور عقل میں آدم علیہ السلام سے برتر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنے علم سے مالا مال فرما دیا اور انہیں کائنات کی بہت ساری چیزوں کے نام القاء کر دیے اور اپنا نور ان کے دل میں ڈال دیا، اور وہ اسماء کائنات کے علم سے بہراور ہو گئے، اور اس علم کائنات کا سوال فرشتوں کے سامنے رکھ دیا کہ اس کائنات کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو، اور اللہ کریم نے یہ سوال ان کی بے بسی اور ان کے علم کی کمی ظاہر کرنے کے لیے ان سے کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق آدم علیہ السلام کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ وہ ان سے اعلیٰ و برتر ہیں اور خلافت الہی کے حقدار ہیں۔ جب یہ سوال فرشتوں سے ہوا تو وہ حیران رہ گئے اور اسماء کائنات کے نام نہ بتا سکے، اور اپنے سابقہ علم کے زور سے جواب دینے کی کوشش میں ناکام ہو کر اپنی عاجزی کا اقرار کرنے لگے، اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہی بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا دانا ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وافر علم کے حامل ہو چکے تھے اور نور الہی سے فیضیاب ہو چکے تھے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اسماء کائنات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرفر یہ اسماء دہرا دیے اور اپنے علم و فضل سے فرشتوں کو حیران کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ظاہر کر دیا کہ آدم علیہ السلام صاحب مرتبہ ہیں اور وہ خدا کریم کے خلیفہ بننے کے حقدار ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیے اور انہیں حیرت میں ڈال دیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے کہا تھا میں جانتا ہوں خفیہ باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس وقت فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کا راز سمجھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ تخلیق آدم کا مقصد کیا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا دیا اور اپنی نعمتیں اس سے چھین لیں اور ہمیشہ کے لیے اسے دھتکار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا، اور انہیں وحی فرمائی کہ میری نعمتوں کو یاد رکھنا اور ان کی قدر کرنا کہ میں نے تمہیں اپنی کمال قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور میں نے اپنی مرضی سے تمہیں بنایا ہے اور اپنے امر سے تمہارے اندر جان ڈالی ہے، اور فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا ہے، اور اپنے وسیع علم سے تمہیں سیراب کیا ہے، اور یہ ابلیس جسے میں نے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا ہے اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور یہ دارالخلد تمہارا مقام ہے، اور تم میرے تابع فرمان رہو گے۔ اگر تم میرے تابع فرمان رہو گے تو میں تمہیں مزید انعامات سے نواز کر عزت بخشوں گا اور ہمیشگی کی جنت تمہارے لیے مقرر کروں گا۔ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میں تمہیں اس ہمیشگی کی جنت سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا، اور پھر تم یہ بات بھی نہ بھولنا کہ یہ شیطان برملا تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے،
دیکھو یہ تمہیں اس جنت سے نکلوا کر بد نصیب نہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اجازت فرمائی کہ جنت میں جہاں چاہے جائیں، جو چاہے کھائیں، لیکن ایک درخت کا پھل ہرگز نہ کھائیں، بلکہ اس درخت کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ اور اس درخت کی انہیں اچھی طرح پہچان کرا دی گئی اور اس کے ضرر سے انہیں آگاہ کر دیا گیا، اور انہیں تنبیہ فرما دی گئی کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس درخت کا پھل کھانے سے باز رہے تو اللہ تم پر مزید نعمتیں فرمائے گا، اور جنت میں تمہیں بھوک پیاس کا خدشہ نہیں رہے گا، اور لباس کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں رہنے لگے اور وہاں کے پھلوں اور مشروبات سے لطف فرماتے رہے اور ہر قسم کے پھل بے روک ٹوک کھاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا یہ عیش و آرام شیطان کو ایک آنکھ نہ بھایا، اور وہ ان کا یہ سکھ اور چین دیکھ کر غصے میں آ گیا، کیونکہ وہ انہی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آرام سے رہیں؟ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ عرش سعادت سے نیچے گرا کر رہے گا اور انہیں بھی ان نعمتوں سے باہر نکلوا کر رہے گا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اسی کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہے، حالانکہ یہ سزا کا حقدار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تکبر دکھانے کی بنا پر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ابلیس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر نکلوا کر رہے گا۔ ایک روز ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کر اپنی دوستی اور ہمدردی کا یقین دلایا، اور انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ ان کا سچا خیر خواہ ہے، اور پرفریب طریقوں سے انہیں اپنی طرف مائل کرتا رہا، اور نہایتی چاپلوسی کے ساتھ پیش آیا اور انہیں اپنی دوستی کے جال میں پھنسا لیا۔ اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اپنی دوستی کے جال میں پھنسا لیا، اور ان سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم دائمی زندگی نہ پا جاؤ۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس کی رائے قبول نہیں کر رہے اور اس کی باتوں پر کان نہیں لگا رہے، تو اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ بن کر قسم کھائی کہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ وہ ان کی بھلائی ہی چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ان کے پیچھے ہی پڑ گیا اور انہیں بہکانے پر پورا زور لگا دیا۔ کہنے لگا، دیکھو اس درخت کی خوشبو کتنی شاندار ہے اور مزہ کتنا اچھا ہے اور کتنا اچھا رنگ ہے۔ اس طرح کی باتوں سے انہیں قائل کرتا رہا تاکہ وہ اس درخت کا پھل کھانے پر تیار ہو جائیں اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس کا پھل کھا ہی بیٹھیں۔ لہٰذا ایک دن وہ اس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا ہی بیٹھے، اور پھر اس درخت کا پھل کھاتے ہی ان کا زوال شروع ہو گیا اور جنت کی سب نعمتیں ان سے چھین لی گئیں اور سرے سے جنت سے ہی محروم ہو گئے۔ اب ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا ظاہر و باطن میں دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا؟ یہ صدا سن کر دونوں شرمسار ہوئے اور اپنے کیے پر پچھتائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے گناہ کو معاف فرما دیا، تو اس سے ان دونوں کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں بھی ٹھنڈک پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مشیت کے مطابق زمین پر بسنے کا حکم فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ، وہیں پر رہو، اور انہیں خبردار فرما دیا کہ دیکھ لو ابلیس تمہارا ازلی دشمن ہے، وہاں پر بھی اس سے بچ کر رہنا اور اس کے جھانسے میں نہ آنا اور اس کے فتنوں سے بچتے رہنا اور اس کی باتوں پر کان نہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اب دونوں ہی چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں زندگی کی دلچسپیاں اور ضرورتیں پیدا کر دیں اور آرزوئیں پیدا کر دی جن کے پیچھے وہ دوڑیں، اور انہیں بتا دیا کہ اب یہ خاص نعمتوں کا دور چلا گیا ہے اور پہلے کے عیش و آرام ختم ہو گئے ہیں، اور اب جنت سے محرومی کے بعد تمہارے پاس دو راستے رہ گئے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے اور دوسرا گمراہی کا، یعنی اب یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، یا کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اور سیدھے راستے پر چلے گا جو اس نے مقرر کر دیا ہے، تو اسے شیطان کے وسوسے کا کوئی ڈر نہیں اور ابلیس اسے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جائے گا، اس کی زندگی اس کے لیے وبال بن جائے گی، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔